آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ چین ایئر بیس بنا رہا ہے، وہ بھی 14,000 فیٹ کی بلندی پر، جہاں پر سانس بھی نہیں لی جاتی. مریض یہ جو نیو فارم آف وارفیئر ہم نے نہیں کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہماری جنگ کے بارے میں کہا تھا مئی کے، جو اب نیو فارم آف وارفیئر ہے وہ ہے آپ کی ریچ. JF-17 تھنڈر کی بات کر لیتے ہیں. لائنیں لگ گئی ہیں سر دنیا میں. ہم نے ایئر شو دبئی میں حصہ کیا لیا. آپ کی فتح ہوتی ہے تو جب آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے نا تو دنیا آپ کو قدر ہوتی ہے، تو دین یو بیکم پاورفل. انڈیا کے اندر اتنی اہلیت تو ہے نہیں کہ وہ جو ایمونیشن ہے، آرمامنٹس ہے، وہ خود سے بنائے. آپ نے تیجاس دیکھ لیا کہ کیا فلاپ شو کیا. وہاں ابھی رشین S-400 اور S-500 کی بعض گشت سنائی تھی. ساتھ ہی ساتھ وہ انٹرسٹڈ تھے انڈیا کے ساتھ Su-57 مل کر بنانے کے لیے. میرا شک یہ ہے کہ جتنا پریشر مودی پر تھا امریکن پریزیڈنٹ کا، ٹرمپ کا، کہ تم تیل لیتے ہو، تم یہ لیتے ہو، تم آنکھیں دکھا دی اس نے ولادیمیر پوٹن نے. اب مجھے یہ فیل ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. ایک طرف اگر یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اسے خفیہ رکھتے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پوٹن نے کیا کیا ہے. باقاعدہ طور پر گھوری دی ہے اس نے امریکہ کو، یہ کہہ کے کہ تم کہتے ہو جو میں کر رہا ہوں وہ تم نے نہیں کرنا. خود وہ رشیا سے یورینیم لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں انڈیا تم تیل مت لو. وہ سب سے لیتے ہیں، تو وہ دھمکی ہے ایبسولوٹلی ریئر پوٹن کی ٹرمپ کو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے. اب رشیا سے تیل سب سے زیادہ آپ کو پتا کون لے رہا ہے؟ کون؟ چائنا. اس کو تو کبھی امریکہ نے گولی نہیں ماری. السلام علیکم ناظرین. آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اگر میں اسے کہوں ایرا آف نیو وارفیئر تو یہ غلط نہ ہوگا. اور اگر ہم پاکستان کے کردار کی بات کریں تو پاکستان ایک ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے جب سے مارکہ حق اور بنیانم مرسوس ہوا ہے. پوری دنیا نے پاکستان کی اہمیت دیکھی ہے، مانی ہے، اور ہر جگہ اب پاکستان کی افواج کا ٹنکا بول رہا ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی، اور ان کو ہی ہم شامل گفتگو کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ آخر آج کل چل کیا رہا ہے. دنیا میں ایک نئی جنگ چل پڑی ہے، ایک نئی ریس کا آغاز ہو چکا ہے کہ کس کے پاس کتنی بہتر ڈیفنس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ موجود ہے، ایمونیشن موجود ہے، طیارے، بحری جہاز یا اسلحات جو بھی آپ کہہ لیں، کون اس میں زیادہ طاقت رکھتا ہے. تو یہ سب میری تو مہارت کے موضوعات نہیں ہیں، لیکن چشتی صاحب ان پر بہت مہارت رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو منیزہ فار انوائٹنگ. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ چین ایئر بیس بنا رہا ہے، وہ بھی 14,000 فیٹ کی بلندی پر، جہاں پر سانس بھی نہیں لی جاتی. اور وہاں پر یہ جو بیس ہے وہ تیار کی جا رہی ہے جدھر فائٹر جیٹس موجود ہیں، بہت زیادہ ڈرونز ہیں، اٹیک ہیلی کاپٹرز رکھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ اس کی کنسٹرکشن کے لیے جو ٹیمز وہاں موجود ہیں وہ آکسیجن ٹینکس لگا کر کام کر رہے ہیں. انہیں نوز بلیڈ ہو رہا ہے اور فروسٹ بائٹس ہو رہے ہیں، زخم بن رہے ہیں. یعنی وہاں کام کرنا بہت مشکل ہے. بٹ اسٹل چائنا از اوور دیئر میکنگ اٹس نیو ایئر بیسز. کس لیے؟ مریض یہ جو نیو فارم آف وارفیئر ہم نے نہیں کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہماری جنگ کے بارے میں کہا تھا مئی کے 2025 میں. جب انہوں نے جہازوں کی تباہی کی بات کی تو انہوں نے ریفر کیا تھا، انہوں نے کہا دیز کنٹریز ور فائٹنگ نیو فارم آف وارفیئر. نیو فارم آف وارفیئر میں ایک ڈرونز، انمینڈ ایریل وہیکلز، کلر ڈرونز، لوٹرنگ منیشن، یہ سارا کچھ تھا. اس نے بدل دیا تھا نقشہ. ایک بات. دوسری بات جو اب نیو فارم آف وارفیئر ہے وہ ہے آپ کی ریچ. اور ریچ ظاہر ہے لینڈ فورسز سے اس طرح نہیں ہوتی جتنی ایئر پاور سے ہوتی ہے. تو ایئر پاور پروجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو بیسز چاہیے ہوتا ہے. یعنی آپ وہاں تک ریچ تبھی کریں گے جہاں لینڈ کر سکیں گے، یہاں سے ٹیک آف کر سکیں گے، جہاں سے انفلوئنس کریٹ کر سکیں گے، جہاں انٹیلیجنس کر سکیں گے، جہاں سے آبزرو کریں گے. تو یہ سارا کچھ جب آپ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم یا اسٹیشن چاہیے ہوتا ہے جہاں سے آپ نے یہ فزیکل ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے اپنی شو آف پاور. یہ آج کی بات نہیں ہے. لداخ ایک ناردرن ایریاز میں ہندوستان کا ایک بیس ہے. یہ 1962 میں جب چائنا کی جنگ ہوئی تھی تو آپ حیران ہوں گی کہ بہت زبردست ان کے پاس بیگ تھا لداخ کا، انڈیا کے پاس. اور چائنا کی جنگ کے دوران جواہر لال نہرو جو ان کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، یعنی فاؤنڈر تھے ہندوستان کے، وہ پرائم منسٹر تھے. انہوں نے اپنی ایئر فورس کو لڑنے نہیں دیا اتنا بڑا بیس ہونے کے بعد چائنا کے خلاف. ایئر فورس کو کہا کہ 2 کام کرے گی، یا میڈیکل ایویکویشن کر سکتی ہے یا ٹرانسپورٹیشن کر سکتی ہے. فائٹر آپریشن نہیں کیے تھے کیونکہ ان کی ایئر فورس تیار نہیں تھی. ایک بات. اب چائنا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے چائنا کا انڈیا کے ساتھ جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، یہ جو بیسز 3 میجر بن رہے ہیں اور تقریباً 8 ہیلی پورٹس بن رہے ہیں ٹوٹل. وہیں پہاڑوں کی بلندیوں میں، پہاڑوں میں 14,000 فٹ کے میں بعد میں آتا ہوں.
وہاں پہ اس لیے کہ وہ اوورسی کرتے ہیں انٹو انڈیا بنیادی طور پر. اچھا. اور 100 کلومیٹر کے اندر اتنے بیسز یا ہیلی پورٹس ہونے کا یہ ایڈوانٹیج ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اوورسی کریں گے, نظر رکھیں گے, ریچ بھی دکھائیں گے. اور فائٹر جہاز اگر یہاں سے آپریٹ کرے گا تو آپ ڈیپ پینیٹریشن آپ ویژولائز کریں کہاں تک ہندوستان کے اندر ہوگی ایز کمپیئر ٹو جو ریئر بیسز کے ٹیک آف کرے گا. تو یہ ایک ریزالو ہے, ایک ڈٹرمنیشن ہے, ایک ویجیلنس ہے, ایک جس کو کہتے ہیں آئیز ان دا اسکائز. تو یہ اس کے لیے کر رہے ہیں. 14,000 فٹ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ 14,000 یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ 14,000 فٹ ایک ایسا آلٹیچیوڈ ہے جہاں سے اوپر اللہ میاں نے آکسیجن نہیں دی. ہمارے پاس آکسیجن یہ جو ہے یہ 14,000 فٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی, 14,000 سے فٹ اوپر آپ کو آرٹیفیشلی یا ایک سپورٹ لینی پڑتی ہے, ماسک لگانے پڑتے ہیں. اور جو آپ بات کر رہی ہیں جو 3 رن ویز جو بنا رہے ہیں میجر, آلدو چائنا سے پوچھا جائے سرکاری بیان کے طور پر تو وہ کہتے ہیں نہیں, ہم اپنے لوگوں کی کنیکٹیوٹی بنا رہے ہیں ناردرن ایریاز تک, کنیکٹیوٹی, ٹورزم, ڈیولپمنٹ, بزنس. ہمارے پاس سیٹلائٹ امیجز ہیں. جی وہ میں نے بھی دیکھے وہ بہت اچھا. ایک اور دلچسپ بات یہ, وہاں ہوا بڑی تھن ہوتی ہے, یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یہاں پہ وہاں نہیں ہوتے. تو وہاں جتنے ہائٹ پہ آپ رن وے بنائیں گے اتنا ہی آپ کو لمبا بنانا پڑے گا کیونکہ آپ کو تھرسٹ نہیں ملتی. یہاں پہ پارٹیکلز ہوتے ہیں جس سے انجن گھومتا ہے بنیادی طور پر, جتنا آپ اوپر چلتے جاتے ہیں تھن ہوا کا مطلب ہے اس طرح تھرسٹ نہیں ملتی. تو یہ بھی ایک یونیک فنامنا ہوگا. ان کو جہاز اس طرح کرنے پڑیں گے ماڈیفائی, ان کو رن وے لمبے بنانے پڑ رہے ہیں بیکاز ٹیک آف رن جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے, لینڈنگ رن لمبا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ فنامنا ہے دنیا میں. شاید ہی اس آلٹیچیوڈ پر, میں ریسرچ کر رہا ہوں آج کل کہ دنیا میں کس نے بنایا 14,000, اور اتنے زیادہ تو بالکل نہیں کسی نے بنایا. اچھا. عام طور پر ہیلی کاپٹر کے لیے بنایا جاتا ہے, اس کو ہیلی پورٹس کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا ہے 20-22 ہزار تک, وہ بھی آکسیجن ماسک لگا کے. کچھ خاص ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں, کہا جا رہا ہے یہ بلیک ویلی ہے اور ماؤنٹین پاس آف ڈیتھ جہاں پر ان کے پائلٹس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ کوئی ان یوزول ٹریننگ ہے جو اس آلٹیٹیوڈ پہ ہوتی ہے؟ منیز سے دیکھیے, نارمل اگر آپ جہاز پر جائیں گے نا, نارمل جو ہم نارمل واک ان کرتے ہیں وہاں زمین پر, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو ہم ان جہاز میں بیٹھنے کے بعد آکسیجن لگاتے ہیں. ہمیں زمین پر نہیں چاہیے ہوتی آکسیجن ماسک آپ لگاتے ہیں ہائی آلٹیٹیوڈ کے لیے کہ جب ہم نے کیونکہ ٹیک آف کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ایجیکشن بھی ہو سکتی ہے, پائلٹ کو نکلنا پڑ سکتا ہے, تو وہ آپ کو آکسیجن سلنڈر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو تھرو آؤٹ ہمیں کمپلسریلی آکسیجن لینی پڑتی ہے. وہاں پہ آپ جہاز پہ پیدل چل کر جائیں گے تو پھر بھی آپ آکسیجن ماسک لگا کر جائیں گے. آپ یہ ویژولائز کریں. اچھا. تو اتنی زیادہ ایک بریدنگ ہی نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان جس کو کہتے ہیں نا سفوکیشن, لیک آف آکسیجن سے اگر آپ تیز چلیں, میں ناردرن ایریا میں گیا ہوا ہوں, وہاں آپ کو تیز نہیں چلنے دیتے وہ. وہ کہتے ہیں آپ کا سانس اکھڑ جائے گا, آپ کی سپلائی شارٹ ہو جائے گی, پھیپھڑوں میں آکسیجن کی ختم ہونے کی وجہ سے آپ کو بے ہوش ہو سکتے ہیں. آرام سے چلیں, بہت آرام سے پیدل چلیں گے آپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے, 4 اسٹیپ لے کے آپ لمبا سانس لیں گے, آپ ریگین کریں گے. تو یہ یونیک وارفیئر ہے, ایک نیا ڈائمینشن ہے ادر دین ڈرون جس کی شروع میں نے بات کی. یہ جو ہائی آلٹیٹیوڈ ہے یہ چائنا ظاہر ہے اس کے بعد ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, تو دیکھیں کیا سرپرائزز ہیں. سر اب یہ تو بتا دیں کہ یہ اصل میں انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یا پھر بگرام ایئر بیس پر بھی نظر رکھنی ہے اور امریکہ کیا کرے گا اس پر بھی نظر رکھنی ہے؟ چائنا ڈسٹرب تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بگرام بیس کی وجہ سے, اور رشیا بھی ہے بائی دی وے, اور بہت سارے ملک ہیں, ایران بھی ہے, پاکستان کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک آئیز ان دا اسکائز ہے. نارتھ میں آپ ہیں, بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے, اور یہ بگرام جو ہے 50-60 میں سوویت یونین نے شروع کیا تھا, پھر خود ہی آگا 79 میں یوز کیا, پھر 89 تک یوز کرتے رہے, پھر امریکن آئے, انہوں نے اور زیادہ ایکسپینڈ کیا. اب تو آلموسٹ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ویئر ہاؤس ہے امریکنس کا, کیونکہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے, انہوں نے اسلحہ وہاں رکھا, ویپنز اتنے زیادہ رکھے, سوفسٹیکیٹڈ کامبیٹ کے ہتھیار وہاں پڑے ہیں. یہ جو طالبان کے حوالے کر کے, سو کالڈ حوالے, میں ایگری نہیں کرتا بٹ ہینڈ اوور کر کے گئے تھے کہ ہماری امانت ہے, اس کو رکھیے گا, ہم آ کے جب بھی ضرورت ہوگی لے لیں گے. اس کا یہ پیسے دیتے ہیں امریکنز ان کو, اس کے بدلے میں وہ لک آفٹر کرنا تھا, جو کہ میرا نہیں خیال کر رہے ہیں, لیکن وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. وہ قبضے کے علاوہ اسلحہ آ چکا ہے, ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے امریکن اسلحہ جو ہے. تو وہ ظاہر ہے تشویش ہے چائنا کو کہ اوور سی کرے گا, جو چائنا کو اوور سی کرے گا, رشیا کو اوور سی کرے گا امریکہ. تو انہوں نے بھی ایک, جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک اور بیس بنانا چاہتے ہیں کاؤنٹر, تاکہ اسٹریٹجک بیلنس کریٹ کر سکیں اس پورے ریجن میں. اچھا, جہاں آپ افغانستان میں استعمال ہونے والے اسلحے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ امریکن ایمینیشن ہے, اسپین بولدک میں جو ٹنل, جو خندق سی بنائی تھی ان افغان طالبان رجیم والوں نے یا TTP-TTA مل کر, اور وہاں سے اسلحہ لے کر آ رہے تھے, وہاں پر کیا ہوا, وہ کیا مارکا تھا, وہ بھی شیئر کریں کیونکہ اندر کی خبر سامنے نہیں آ رہی. چشتی صاحب دیکھیے, یہ ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے خندقیں بنانے میں, بہت عرصے کی. وہ کرتے کیا رہے ہیں ابھی نہیں,
وہ خندق بناتے ہیں, ہماری فوج قبریں بنا دیتی ہے. وہ اب ایک الحمدللہ ایک اور آپشن مجبوراً کرنا پڑتا ہے. یہ جب سوویت یونین آکوپائی کیا ہوا تھا اور یہی مجاہدین جن کو امریکہ اور پاکستان سپورٹ کر رہا تھا, تو ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ٹنل اس وقت آیا تھا, یہ ایک قسم کا ٹرینڈ کہہ لیں یا ضرورت کہہ لیں, یہ سمجھی گئی تھی کہ آپ نے ایک سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے. اب ہوا میں ہوتے ہیں تو ہیلی کاپٹر, جہاز, ڈرونز آپ کو دیکھ لیتے ہیں. اس وقت ٹنلز کی ایکسپرٹیز آئی تھی. ہم نے بھی جب ٹیررزم کے خلاف کیے تھے آپریشنز, بہت زیادہ ٹنلز کو ناک آؤٹ کیا تھا, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. بہت زیادہ ہم نے ایسے ویپنز یوز کیے تھے کہ ہمیں ٹنلز کے اندر ڈسٹرکشن کو, اور ٹنل صرف اس کو یہ کوئی پیسیج نہ سمجھے, ٹنل جو ایکچولی یہ لوگ بناتے رہے ہیں, اندر ان کے ویپنری ہوتی ہے, آرمامنٹ ہوتا ہے, کھانے کے میسز ہوتے ہیں, پیسیجز ہوتے ہیں, یعنی اٹس اے لیونگ بلو دا گراؤنڈ. تو لیونگ بلو دا گراؤنڈ یہ ٹیررسٹ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ نہ باہر آئیں گے, وہ آپریشن کے لیے آئیں گے, سیف ہیونز ہوتے ہیں. تو وہ ہمیں مجبوراً ناک آؤٹ کرنے پڑے تھے. یہ جو ٹنل اب اسپن دولدر کی بات کریں, یہ بیسیکلی ان کا ٹرانسپورٹیشن کا طریقہ تھا کہ ہم کہیں ایسے طریقے سے ریسیو کریں گے کہ ہم اپنی سپلائیز, خاص طور پر ریمونیشن ہے, راشن ہے, ایون فوڈ سپلائی, اینڈ وی سرپرائز obviously. وہ ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اب ہمارے پاس ایسی ایسی فیسلٹیز ہیں کہ ہم بہت کلوزلی دیکھ سکتے ہیں. میں بتانا نہیں چاہوں گا, پھر وہ ٹینشن آ جائے گی زیادہ. صحیح ہے سر. آپ نے ہمارے ہی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا PFX کا, کہ پاکستان طیارے بنا رہا ہے, اور وہ طیارے کس طرح کے ہیں یہ مجھے بتائیں. اس کے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہماری مجبوری بن گئی, کیونکہ جب ہمارے F-16 کے اسپیئر پارٹس امریکہ نے بند کیے 1989 میں, جب سوویت یونین یہاں سے چلا گیا, حالانکہ اس سے پہلے ہم خوش تھے ہمارے سے, اس کے بعد ہم اسپیئر پارٹ بند کیے تو ہمیں F-17 تھنڈر بنایا. ہمیں تھنڈر بنانے میں بہت مشکل پیش آئی تھی. ہمیں کوئی ریڈار دینے کو تیار نہیں تھا, ہمیں انجن دینے کو تیار نہیں تھا, الیکٹرانکس دینے کو تیار نہیں تھا, انفراسٹرکچر اور جو ڈیزائننگ ہے اس میں ہیلپ کرنے کو تیار نہیں تھا. چائنا نے ضرور کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن چائنیز ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ویسٹ کی تھی. ہمارا ایکسپوئر تھا امریکن جہاز F-16 اڑانے کا, فرانس کے مراج اڑانے کا, تو ہم ایکسپوز تھے ٹو دا ویسٹرن ٹیکنالوجی. تو ہم نے چائنا کو بہت مدد کی, انہوں نے بھی بہت مدد کی, تو میوچولی ہم F-17 تھنڈر بنا پائے الحمدللہ. اب دیکھیے دنیا میں یہ ڈفرینٹ ایک نیو وینچر ہے. 192 ملکوں میں سے کسی ایئر فورس نے خود فائٹر جہاز نہیں بنایا. یہ پاک فضائیہ واحد ایئر فورس ہے جس نے خود بنایا جہاز. ہندوستان میں تیجس جو بنایا وہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ نے بنایا, انڈین ایئر فورس نے نہیں بنایا. اور وہ انڈین ایئر فورس ناراض بھی اس لیے ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بن رہا ہے, ہمیں تو یہ پولیٹیکل پروڈکٹ دیتے ہیں انسٹیڈ آف اے فائٹر جیٹ. اچھا, یہ انڈیا کہتا ہے. ہم اپنا پروڈکٹ ہے, ہم اون کرتے ہیں, ہم ماڈیفکیشن کرتے ہیں, ماڈرنائزیشن کرتے ہیں, اپ گریڈیشن کرتے ہیں, ساری ہماری مرضی سے ہوتی ہے. PFX پہ آتے ہیں. PFX ہماری اس لیے obligation ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں جہاز بنانا تو آ گیا ہے. Now it's more of electronics, stealth, 4.5 جنریشن, ویپنری, انٹیگریشن, انجن. ہمارے انجینئرز, ٹیکنیشین الحمدللہ اتنے ایکسپرٹ ہیں اب اس کے اوپر. تو ہم نے سوچا کہ اٹس مور آف اے, جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو میں بچوں کے لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو سائیکل چلانی آ جائے تو موٹر سائیکل جلدی آ جاتا ہے. تو یہ سم تھنگ لائک دیٹ, دین یو کین اپ گریڈ. اگر آپ کو بیسک کنٹرول نہیں آتا یا سینس آف پروپورشن نہیں ہے یا اسکل نہیں ہے سائیکو موٹر, تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. الحمدللہ میں جہاز کیونکہ اب بنانے کی ہماری بہت ایڈوانس ہے. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس پچھلے آلموسٹ 50 سال سے یہ ہماری فیکٹری چل رہی ہے, جو پہلے F-6 اور A-5 کو ریبلڈ کرتی تھی اور اوور آلنگ کرتی تھی, پھر مراج کو کرتی تھی. F-17 تھنڈر سے زیادہ قابلیت رکھتا ہوگا. ڈیفینیٹلی زیادہ, وہ اس لیے کہ ہم اس کو انشاءاللہ 4.5 نہیں 5th جنریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. PFX کا مطلب یہ ہے پاکستان فائٹر. ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی دنیا میں ہے اس کی ریسرچ کر رہے ہیں, اس کی انٹیگریشن کر رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس پہ پروگریس بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. یہ سوللی پاکستان تیار کر رہا ہے یا چین کی بھی مدد حاصل؟ ابھی سوللی پاکستان کر رہا ہے جی الحمدللہ. ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے, میں مل کر آیا ہوں ان سے, اور پروگریس نہیں بتا سکتا کہاں پہنچا ہے کیونکہ ہم بتانا نہیں چاہتے کہ لیکن یہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. میرے لیے پلیزنٹ سرپرائز تھا جب میں ان کے ہیڈ سے ملا. اس میں ٹائم لائن منیزے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑی ہرڈلز ہوتی ہیں. اس میں آپ نے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, کچھ آپ نے ریورس انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے, کوئی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دنیا, ہم یہاں پہنچے تو دنیا تو یہاں پہنچ گئی ہے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں یہ چیز بھی میں انٹیگریٹ کر لوں, ہم پیچھے نہ رہ جائیں یا ہمارا جہاز لیس ریلیونٹ نہ ہو. تو یہ ٹیکنالوجی دیکھیے, فائٹر جہاز ہوتا ہے مجموعہ ہنڈریڈز آف کمپیوٹرز آٹومیشن کا. تو جس طرح کمپیوٹر اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں بیٹھا بیٹھا آبسلیٹ ہو جاتا ہے. سال 2 سال بعد آپ کہتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا. سال بعد سر, سال نیا آتا ہے, بچوں کا 6 مہینے بعد.
تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں, بہت ٹیم کنسرٹڈ کوشش کر رہی ہے الحمدللہ. جو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. وہ اپنا ٹائم لائن بتاتے تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کل ہو جانا چاہیے تھا جو گزر گیا. ان کی ایمرجنسی ہوتی ہے ہر پروجیکٹ میں. لوگ کر بھی رہے ہیں اسی طرح کام. جب تک PFX تیار نہیں ہوتا, اٹس انڈر پروسیس, انڈر کنسٹرکشن, تب تک JF-17 تھنڈر کی بات کر لیتے ہیں. لائنیں لگ گئی ہیں سر دنیا میں. ہم نے ایئر شو دبئی میں حصہ کیا لیا, ہمارے تو بائرز بہت زیادہ مارکیٹ میں نکل آئے ہیں. اور آپ کے ساتھ جب گفتگو ہوئی آپ نے ہی بتایا کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. اس سے پہلے ازبکستان کو بھی دیے, میانمار کو بھی دیے, اور ابھی ریسنٹ ہماری ڈیل لاک ہو رہی ہے کرغزستان کے ساتھ. تو JF-17 تھنڈر ہم ان کو بھی دیں گے. تو بتائیں ذرا کیا مارکیٹ میں ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے؟ دیکھیں, یہ میں اکثر کہتا ہوں, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو لوگ اگر مجھے معذرت قبول کر لیں. دیکھیے, جب وکٹری آپ لیتے ہیں نا, جب آپ کی فتح ہوتی ہے تو آپ کو ایک پاور ملتی ہے, آپ کو ریلیونس ملتی ہے, جس کو میں کہتا ہوں وکٹری ہیز ویلیو. تو جب آپ کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے نا تو دنیا آپ کو قدر دے دیتی ہے. تو دین یو بیکم پاورفل. ریلیٹیو ٹرم میں پاورفل کچھ بھی سینس میں, دین پاور ٹاکس ٹو پاور. میں اکثر یہ کہتا ہوں. پھر پاور آپ سے انگیج کرنا چاہتی ہے. اب بہت سارے ملک اس وقت, میں آپ کو پاک فضائیہ کے سربراہ کا بتا سکتا ہوں, ابھی وہ دبئی ایئر شو میں گئے ہوئے. انڈونیشیا کے صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں, آج شاید پہنچ رہے ہیں. لیکن ابھی پاک فضائیہ کے سربراہ گئے تھے دبئی ایئر شو میں, جب یہ تیجس جہاز کریش ہوا, پاسبلی وہیں تھے. تو آپ اندازہ لگائیے, میرے نالج کے مطابق جو میں نے ان پٹ لی ہے, درجنوں جو ٹاپ آف دا لائن سربراہ تھے, ڈیفینس منسٹرز تھے, میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے, وہ سب سے نہیں مل سکے. یہ بھی میں نے کنفرم کیا, کیونکہ ٹائم نہیں تھا ان کے پاس اتنا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم جاتے تھے لوگوں کے دروازوں پر کہ ہم JF-17 تھنڈر لائے ہیں, کوئی لے لے گا, تو لوگ چاہتے تھے کہ اچھا بات کرتے ہیں, نیگوشیٹ کا ٹائم لگتا تھا. اب ہمارے دروازے پر نوک ہو رہا ہے کہ ہے کیا چیز. امپورٹنٹ چیز ایک بات ہے, جو فیکٹر اب بدلا ہے. دیکھیے, جہاز یہ وہی ہے جو ہم پہلے بھی آفر کر رہے تھے, ٹیکنالوجی بھی وہی ہے, ایکسپیریمنٹ کر کے دے دیا نا ہم نے. یہ بس اس کو میں کہتا ہوں بیٹل پروون اینڈ کامبیٹ ٹیسٹڈ. اب یہ کامبیٹ ٹیسٹڈ جہاز ہے, ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. ہم تو ویسے ہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ دیکھ لو ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے, بس آپ نے ہی کہا کہ رافیل گرا کے دکھاؤ تو مانیں گے. وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی موقع دے دیا, پھر ہم نے کہا کہ جی چلیں ہم مجبور ہیں. میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم اس میں کوئی ہم ایکسائٹیڈ نہیں تھے. اگر وہ ایکسائٹیڈ تھے تو پھر ایکسائٹمنٹ صرف نیوٹرلائز کی. لیکن چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں رافیل برے نہیں تھے, لیکن JF-17 تھنڈرز بہترین تھے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ رافیل بہت زبردست جہاز ہے. میں تو کبھی نہیں مانا آج تک. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی رافیل یہ تھا, اناڑی تھا. بڑے میں نے 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا بالکل اناڑی تھی. میں نے کہا جی میں نہیں کہتا. یہ تو پھر آپ خود ہی نگیٹ کر رہے ہیں نا کہ ہماری ایک ورلڈ کپ کی ٹیم تھی جیتی ہوئی, کسی اسکول کے ساتھ کھلا دیا, تو پھر تو آپ اپنے لوگوں کو شاباشی نہ دے رہے. میں کہتا ہوں دونوں کمپٹیٹو ٹیمیں تھی. اتنا اس رات کو 6 اور 7 کی درمیانی رات بٹی ہارٹنڈ بیٹل ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے کو انگیج کیا, دونوں نے ایک دوسرے کو لاک کیا, دونوں شوٹ کرنا چاہتے تھے. پھر PF نے کچھ ایسا کیا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے نہیں ہو سکا. وہاں فرق کریٹ ہو گیا. بس تھوڑی سی غلط فہمی کریٹ ہو گئی وہاں کہ وہ 50 کلومیٹر کا معاملہ تھا سارا. کچھ نہیں, اس کے علاوہ بھی تھا. اچھا, اس کے علاوہ بھی تھا. پھر کبھی بات کریں گے, پھر کبھی کریں گے. کسی کی تھوڑی سی جو رہ گئی ہے وہ رہنے دیتے ہیں, وہ رہنے دیتے ہیں. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں بات کرتے نا, تاکہ وہ آئندہ کے لیے سرپرائز رکھیں. چلے ہم رہنے دیتے ہیں, لیکن دنیا بات کر رہی ہے, اور دنیا بڑی خواہش رکھتی ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. مجھے اس فیکٹری کے بارے میں بتائیں جو ترکی بنانے جا رہا ہے پاکستان میں, ڈرونز کی فیکٹری, اور پاک بحریہ کے لیے بحری جہاز بھی بنا رہا ہے. تو کیا خاصیت ہے, کب تک ہو جائے گا, کیا کیا ہوگا اس میں, وہ سب بتائیں. پہلے میں ترک لوگوں کی خاصیت بتا دیتا ہوں. میں نے 2003-4 میں ٹرکی گیا تھا, استنبول. میں نے وار کورس کرنا تھا, 1 سال رہ کے, اور ٹرکش لینگویج سیکھ کے کرنا پڑا. تو لینگویج بھی آتی تھی. اچھا. تو ترک لوگوں کا یہ عالم ہے. میں اس لیے ان کی خاصیت بتاؤں, جو کہ اچھی بات ہے. مریض میں اگر 10 لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا, آپ یقین کریں, مجھے اچھی طرح یاد ہے آج بھی کہ جرمن کھڑا ہے, فرینچ کھڑا ہے, فلاں کھڑا ہے, ملیشیا, سنگاپور کے لوگ کھڑے ہیں. ہم انٹرنیشنل کورس تھا. تو جو ترک دوست کھڑا تھا نا, وہ سب کے سامنے کہتا تھا ایز اے رسپیکٹ, سب کو کہتا تھا آپ لوگ دوست ہیں, یہ بھائی ہے. پاکستانی, ذاتی وجہ سے نہیں, پاکستانی ہونے کی وجہ سے وہ اتنا ریگارڈ ہمارا کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ترکی کی جو انڈسٹری ہے, میں اس وقت تو چلے دیکھتا ہی تھا, اب میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوئی ہے. یہ 2 ہی ملک ہیں, پاکستان اور ترکی, جو مسلمان ملکوں میں اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں. اور بھی ہیں لیکن ان کے قریب کوئی نہیں الحمدللہ, یہ دونوں. اور دونوں کو یہ بہت پازیٹیو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ دونوں کنورج کریں. دیکھیے اب جو ترکی ہے اس کو بھی بڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتا چلوں, یہ جو فیمس یا انفیمس S-400 ہے, جی جی, یہ اس پورے ریجن میں یا انڈیا کے پاس ہے یا ہمارے دوست ترکی کے پاس ہے. ترکی نے بھی لیا تھا S-400, لیا ہے رشیا سے. ٹھیک ہے.
اور F-35 گوا دیا. امریکہ نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر تم S-400 رشیا سے لوگے تو ہم تمہیں F-35 نہیں دیں گے. وہی فیمس جہاز جس کی ہم اتنی دفعہ بات کرتے ہیں. سعودی عرب کو دینے کا خواہاں ہے. سعودی عرب دینے والا, تو وہ ترکی کو دے رہا تھا. تو ترکی نے کہا نہیں ہم S-400 لیں گے, تو انہوں نے S-400 لے لیا. تو ترکی کا اتنا زیادہ چیلنج ہے اس کو ویسٹرن ٹیکنالوجی کا کہ انہوں نے بہت زیادہ سینکشنز ہماری طرح انہوں نے فیس کی. حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے تو لوگ ان کو پھر ڈینائی کر دیتے تھے. انہوں نے بھی انڈیجینیس ڈیولپمنٹ کی کوشش کی, ہم نے بھی کی الحمدللہ, دونوں بہت کامیاب ہیں. ہمارے پاس جو ڈرونز ہیں اس وقت انمینڈ ایریل وہیکل ہے, کنجی ہے, شاپر ہے, شاپر 1 ہے, 2 ہے, یہ سارے سوارم وہ ہم نے بنایا. اب ہماری نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے, ہم ڈرون بنا رہے ہیں, اکیلے ڈرون بنا رہے ہیں, لوٹرنگ منیشن بنا رہے ہیں, ہمارے ہوم گرون ہیں, اور جو انڈیا کے اوپر پھرتے رہے وہ دے ور آل میڈ ان پاکستان. ہاں, اور انڈیا نے جو ہمارے پاس بھیجے وہ میڈ ان اسرائیل. میڈ ان اسرائیل, اس کا نام پتہ نہیں ہر کیا نام, پتہ نہیں, عجیب سا نام تھا اس کا. ہیرون. ہاں جی, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. سر, جہاں آپ انڈیا کے اندر اتنی اہلیت تو ہے نہیں کہ وہ جو ایمونیشن ہے, آرمامنٹس ہے, وہ خود سے بنائے. آپ نے تیجاس دیکھ لیا کہ کیا فلاپ شو کیا. وہاں ابھی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن ہو کر گئے اور S-400 اور S-500 کی بازگشت سنائی دی. ساتھ ہی ساتھ وہ انٹرسٹڈ تھے انڈیا کے ساتھ Su-57 مل کر بنانے کے لیے. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں 2 سوال ہیں یا 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ٹھیک ہے. آپ جیسے میڈیا کے لوگ 2-3 دن سے بہت خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, ملا تو کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ واپس چلے گئے, کچھ دیے بغیر. نہیں, کیا پتا وہ انڈیا سے مزدور طبقہ لے کر گئے ہوں, ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے تھا. میرا ایک اور پرسیپشن بھی ہے, اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا میرا فرض ہے. میرا شک یہ ہے کہ جتنا پریشر مودی پر تھا امریکن پریزیڈنٹ کا, ٹرمپ کا, کہ تم تیل لیتے ہو, تم یہ لیتے ہو, تم ولادیمیر پیوٹن نے. اب مجھے یہ فیل ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. کیا چیز بھلا؟ جو ان کی ڈیل ہوئی ہے. اچھا. امریکہ سے ڈر کے انڈیا نے کہا ہوگا کہ جناب ہم پہلے زیر تاب ہیں, آپ سے تیل لینے پر امریکی صدر ہمارے سے اتنا ناراض ہے, تو آپ Su-57 لے لیں گے یا S-500 لے لیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لے رہے ہیں, لیکن ایزیوم میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو کرتے ہیں لیکن ابھی پبلک نہ کریں, ہمیں حالات بنا لینے دیں, ہمیں ماحول بنا لینے دیں, تھوڑا امریکہ کو جا کے سافٹ کرنے دیں کہ دیکھیں ہمیں اتنی مار پڑی ہے مئی میں, ہمیں کچھ تو کرنے دیں امپروومنٹ اپنے سسٹم کے اندر. S-400 بھی ہمارے 2 مارے گئے, 3 ہمارے خلاف لگے ہوئے تھے, 3 میں سے 2 تباہ کر دیے ہم نے. چشتی صاحب, لیکن تھوڑا سا اختلاف ہے. ایک طرف اگر یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اسے خفیہ رکھتے ہیں, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پیوٹن نے کیا کیا ہے, باقاعدہ طور پر گھوری دی ہے اس نے امریکہ کو, یہ کہہ کے کہ تم کہتے ہو جو میں کر رہا ہوں وہ تم نے نہیں کرنا, اور تم نے وہ نہیں کرنا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. خود وہ رشیا سے یورینیم لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں انڈیا تم تیل مت لو. وہ سب سے لیتے ہیں, تو وہ دھمکی ہے ایبسولوٹلی ریئر پیوٹن کی ٹرمپ کو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. اب رشیا سے تیل سب سے زیادہ آپ کو پتا کون لے رہا ہے؟ کون؟ چائنا. اس کو تو کبھی امریکہ نے گھوری نہیں ماری, کر ہی نہیں سکتا. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ بڑے لوگ ایک دوسرے کو نہیں کچھ کہتے. اب امریکن پریزیڈنٹ کا سارا غصہ اتر رہا ہے انڈیا پر کہ تم کیوں تیل لیتے ہو. تیل تو چین بھی لے رہا ہے اور بڑا زبردست ڈسکاؤنٹ پہ لے رہا ہے, اور ایران سے بھی لے رہا ہے. اب ساری دنیا کو منع کرتا ہے امریکہ کہ ایران سے کوئی تیل نہ لے, چائنا لیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ نے, یاد ہے آپ کو آ کے کیا کہا تھا جب ٹیک اوور کیا, میں ٹیرف لگا دیا ہے, چائنا کو یہ کر دیا 50% انڈیا پہ. تو آپ امریکہ میں جا کے کوئی چیز بل اٹھا کے دیکھیں, چیز نیچے میڈ ان چائنا نہیں لکھا ہوتا, امریکہ میں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک, آپ گواہی دے سکتے ہیں. ہاں جی, دے سکتے. تو اٹھا نیچے ہر چیز کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ جب امریکن پریزیڈنٹ نے ریئلائز کیا کہ میں ٹیرف لگاؤں گا تو میرے اپنے ملک میں کیا بچے گا, میڈ ان امریکہ تو اب رہا نہیں کچھ, سارا کچھ چائنا بناتا ہے. تو پھر وہ سافٹ ہو گئے, انہوں نے ودرا کر لیا آپ کے سامنے, کنسیشن دینی شروع کر دیں, پھر مذاکرات کر کے کہا یہ اچھے بچے ہیں یہ لوگ. تو رشیا کے پریزیڈنٹ کے متعلق نہیں کہا کہ انہوں نے یوکرین کی بات نہیں مانی. تو یہ بڑے لوگوں کا پش اینڈ پل اپنے حساب سے ہوتا ہے, ڈائنامکس ہوتا ہے. چھوٹے ملکوں کا, میں انڈیا کو چھوٹا نہیں کہہ رہا, لیکن امیجن کریں کہ انڈیا کو بھی وہ بلڈوز کرتے ہیں کہہ کے کہ تم نے تیل لیا تو یہ نہیں چھوڑوں گا. اب مجھے شک ہے, ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کچھ خبر آ جائے کہ کچھ نہ کچھ ضرور لیا ہوگا, خالی ہاتھ نہیں گئے ہوں گے. اچھا, مگر وہ بات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ پیوٹن کو خود اکانومی بہت خراب ہے, وہ جنگ لڑ رہا ہے, اس کو پیسے چاہیے, اس کو کچھ نہ کچھ ڈالر چاہیے, اور اس کی مجبوری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کرے ملٹری کی, اور امریکہ ملٹری کی ڈیل کہیں ہونے نہیں دے رہا. اور سب سے بڑی ڈیل کوئی آفر کر سکتا ہے تو انڈیا آفر کر سکتا ہے S-500 کی شکل میں. Su-57 لیا تو پھر خطے کا توازن بہت بدل جائے گا. وہ پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا پاک فضائیہ کو کہ کیا کریں, اسٹیلتھ جہاز. اور آخری سوال آج کے شو کا, افغانستان کے ساتھ کیا پاکستان کی جنگ باقاعدہ طور پر دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے؟ کیونکہ ایک سیز فائر تھا اور اس کے بعد اسپین بولدک والا انسیڈنٹ تھا, ہم کیا سمجھیں, کیا اعلان جنگ ہو چکا ہے؟
یا جسے کہتے ہیں طبل جنگ بج چکا ہے؟ مریض پہلا تو ایک سیز فائر کا لفظ ہی نان ٹیکنیکل ہے. ایگزیکٹلی فلسطین میں دیکھیں ایک بات ہوا ہے, ایک اور وجہ سے بھی نان ٹیکنیکل, جس پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں, سیز فائر ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان. دہشت گردوں کے ساتھ آپ سیز فائر نہیں ہوتی, آپ کو چپ کرانا پڑتا. ہم نے نہیں کرایا, ہم نے لیٹ گو کیا. ہم نے کہا نہیں کرایا. خالد چشتی صاحب آپ مانتے ہیں؟ نہیں کرایا کا مطلب ہے پوری طرح چپ نہیں کرایا. ہاں پوری طرح, میرا مطلب یہ تھا خاموش کرانا, خاموش نہیں کروانا. کیوں میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے جب بھی آپ کی جو طاقت ہوتی ہے نا, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں یور پاور ٹو ہرٹ از یور پاور ٹو بارگین. میں آپ کے پروگرام میں بھی شاید کہہ چکا ہوں, جو آپ کسی کو تکلیف یا ڈیمیج پہنچا سکتے ہیں نا, وہی آپ کو بارگیننگ طاقت دیتا ہے. میری پاور زیادہ ہے, میں دوسرے کو اتنا نقصان کر سکتا ہوں, پھر مجھے وہ کنسیشن دیتا ہے. جب جنگ بند ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان, ایک فاتح ہوتا ہے اور ایک ہارا ہوا ملک ہوتا ہے. کیوں جو ملک ہارا ہوا ہوتا ہے وہ کنسیشن دیتا ہے, جو جیتا ہوا ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ یہ بھی سائن کرو, یہ بھی کرو. ابھی میں نے آرمینیا کا آپ کو کیا بتایا, 10,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا 30 سال سے روکا ہوا تھا, آرمینیا نے قبضہ کیا تھا آذربائیجان کا, انہوں نے واپس لیا مار مار کے. کیوں کیا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاور ٹو ہرٹ از یور پاور ٹو بارگین. ہماری پاور ٹو ہرٹ زیادہ کہیں زیادہ ہے طالبان کے خلاف جو ہم نے آپریشن کیا تھا, اس کو میں کہہ رہا تھا کہ خاموش, ہم نے نہیں کرائی خاموشی, روک لیا. کیونکہ ترکی بیچ میں آ گیا, قطر آ گیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ صلح کریں. آج بھی کہہ رہے ہیں, لیکن کرتا نہیں ہے نا وہ ملک. یہ اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں, نہیں چاہتے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں دوبارہ بیٹھے, اور کیا ہوا, پھر استنبول بیٹھے, 92 گھنٹے اسٹے میں سے 50 گھنٹے مذاکرات ہوئے. آپ امیجن کریں, مطلب باتیں کی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پھر بھی روکا. دنیا گلوبل ایک ریلیونس رہنے کے لیے, ایک ڈپلومیٹک اسینڈنسی کے لیے, ایک لوگوں کو ایک یہ امیج دینے کے لیے ہم پیس لویں گے, لیکن اس کا شاید مس ریڈ کیا گیا, پھر انڈین ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا. اور ایک چیز آخری جو میں کہتا چلوں, ہمیں مس ریڈ نہیں کرنا چاہیے. ہم اکثر انڈیا کو کہتے ہیں کہ انڈیا قصوروار ہے طالبان کو شے دینے میں. بہت سارے ہمارے دوست ملک بھی لیفٹ رائٹ کے ہیں جو اپنے اپنے اسٹیک ہولڈرز رکھتے ہیں, اپنے اپنے ان کی انٹرسٹ ہے, اپنے اپنے گروپس ہیں, اپنے اپنے سمپتیز ہیں. اس کی وجہ سے مسئلے حل نہیں ہوتے. لیکن وہ رک جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ پاکستان کے پاس پاور ٹو ہرٹ ہے, اس لیے وہ پاکستان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. بہت شکریہ آپ کا خالد چشتی صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.